تو جناب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ لندن پہنچ گئے، حکومت ہو، حزب اختلاف ہو، سب ان کی تعریف تو کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ خیال بھی موجود ہے کہ جی نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مولانا کو متنازع ترامیم کرانے کے لیے استعمال کر لیا۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ مولانا کی پی ٹی آئی سے قربتیں بڑی ہیں، کیا یہ حکومت کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں؟ پوچھتے ہیں حافظ حمداللہ صاحب سے، سینئر رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام کے۔ بہت شکریہ حمداللہ صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ یہ بتائیے کہ حکومت نے، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جی انہوں نے جو سینئر موسٹ جج تھا اسے چیف جسٹس نہیں بنایا، آئینی بینچ کا سربراہ بھی نہیں بنایا۔ جب آپ لوگ، آپ کی جماعت حکومت سے نیگوشیٹ کر رہی تھی، گفتگو کر رہی تھی، تو آپ لوگوں نے کوئی اصول طے کیا تھا کہ جی ججز کے انتخاب کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کوئی آپ لوگوں کو یقین دہانی کرائی گئی تھی؟ کوئی حکومت کی طرف سے وعدہ ہوا تھا؟ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، بنیادی طور پر تو جمعیت علماء اسلام کا اصولی موقف یہ ہے کہ ہم ججوں میں ہمارے لیے عدالت بھی محترم ہے اور ججز صاحبان بھی محترم ہیں، اور ہماری ترجیحات میں یہ نہیں ہے کہ یہ جج میرا ہے، یہ جج میرا نہیں ہے۔ پسند اور ناپسند معیار نہیں ہے ججز کے درمیان، اور جن پارٹیوں کے لیے معیار اور کرائٹیریا یہ ہو کہ میری پسند کا جج ہو تو ٹھیک، میری پسند کا نہ ہو پھر تو درست نہیں، میرا اور تیرا جج ان کا معیار اور کرائٹیریا ہے۔ لہٰذا جمعیت علماء اسلام اپنی اصولوں کے مطابق اس پر یہ فرق نہیں پڑتا تھا کہ چیف جسٹس کون بن رہا ہے کون نہیں بن رہا ہے، لیکن اصولی موقف جمعیت علماء اسلام کی یہ تھی کہ ماضی میں جو سینیرٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس بنتا جا رہا تھا، اس کو بنایا جا رہا تھا، اس بار اگر فرض کرے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 3 ججز کی جو سینئر ججز ہے اس کا پینل بنایا جاتا ہے، تو پھر وہ اگلے مرحلے کے لیے کرے۔ ابھی جو چیف جسٹس ایک ریٹائر ہو جاتا ہے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی شکل میں، دوسرا جو چیف جسٹس آنے والا ہے اس کو ماضی کی طرح سینیرٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس بنایا جانا چاہیے۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی نے کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کیا تھا کہ بالکل ایسا ہی ہوگا، لیکن جب وہاں گئے تو انہوں نے اس کمٹمنٹ سے، اس وعدے سے انحراف کیا۔ جی آپ لوگوں نے بقول آپ کے اصولی موقف اپنایا، تو آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت نے جو ہے وہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ میرا جج تیرا جج، کچھ یہ سوچ کے انہوں نے فیصلہ کیا؟ دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو آئینی مسودہ آیا تھا، یا ابھی تک آئینی مسودہ آیا ہی نہیں تھا، افواہ میں باتیں ہو رہی تھی، تو وہ یہی تھا کہ ایک پارٹی کو منصور علی شاہ پسند تھا، دوسری پارٹی کو منصور علی شاہ پسند نہیں تھا۔ یہ آپ کی میڈیا بھی ریکارڈ پر موجود ہے، جو بھی دانشور کی جو لکھاری ان کی تحریرات وہ بھی سامنے موجود ہے۔ تو یہ چیزیں تو سامنے بالکل روز روشن کی طرح آیا تھی۔ وہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا جو نمائندہ ہے وہاں پارلیمانی کمیٹی میں، اس نمائندے نے بھی منصور علی شاہ صاحب کا نام تجویز کیا تھا۔ اچھا یہ بتائیے حمداللہ صاحب کہ حکومت جو ہے 26ویں ترمیم کے بعد مزید جو ہے اس نے ترامیم لے کر آ گئی ہے، پھر جس طرح سے انہوں نے آئینی بینچ کو تشکیل دیا ہے، کیا آپ کی جماعت جو ہے کس کہتے ہیں نا نظر سے دیکھ رہی اس پیش رفت کو؟ کیا لگ رہا ہے کہ حکومت کی جو گرفت ہے اعلیٰ عدلیہ پہ مضبوط ہو گئی ہے اور زیادہ؟ دیکھیے، ہم بنیادی طور پر تو ہم یہ سمجھتے ہیں، جو بھی سیاستدان ہو، سیاسی قیادت ہو، جمہوری پارٹی ہو، آئین کی بات کرتی ہو یا پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتی ہو، وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ آئین کا بھی خالق ہے، تمام اداروں کا خالق ہے، پارلیمنٹ سپریم ہونا چاہیے، تمام اداروں پر حاوی ہونا چاہیے۔ یہ اصولی موقف ٹھیک ہے، لیکن پہلے یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ کتنا مضبوط ہے۔ ابھی جو آپ پارلیمنٹ دیکھیے، کیا یہ پارلیمنٹ جو موجودہ جو نقشہ ہے پارلیمنٹ کا، کیا یہ پارلیمنٹ مضبوط ہے؟ اگر یہ پارلیمنٹ وہ پارلیمنٹ ہو جیسے کہ برطانیہ کا پارلیمنٹ ہے یا امریکہ کا پارلیمنٹ ہے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ پارلیمنٹ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، پھر اس پارلیمنٹ کو سپریم کرنا، آپ کس کو سپریم کر رہے ہیں؟ یہ جو قانون سازی آپ کر رہے ہیں، جو ابتدا میں جو مسودہ حکومتی پارٹیوں نے لایا، جو کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اندر کیا ہے، تو وہ کس طرف سے آیا۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں یہ تھے کہ ہماری چاہت یہ تھی
کہ حکومت نے کہا کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں، لیکن ہم نے جو کوشش کی وہ یہ کہ 73 کی آئین کی چہرے کو مسخ کیا جا رہا ہے، بگاڑا جا رہا ہے، لہٰذا اگر میں 73 کے آئین کو بچا سکتا ہوں کافی حد تک تو میں بچنے کی کوشش کروں گا، بچانے کی کوشش کروں گا۔ مولانا نے کیا، تمام پارٹیوں کو مولانا نے آن بورڈ بھی لیا بشمول پی ٹی آئی کی، تو لہٰذا جو چیزیں زیادہ منفی تھیں ان چیزوں کا راستہ اور ان اداروں کا راستہ تو ہم نے روک لیا۔ یہ تو ہم نے ایک 73 کی آئین کو ایک گناہ ہم نے محفوظ رکھا تاکہ اس کا چہرہ مسخ نہ ہو۔ مگر الحمدللہ صاحب بہت سارے کہنا ہے کہ جی آئین کا چہرہ تو پھر بھی مسخ ہو گیا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی جماعتوں نے مطلب ہے کہ ان کا کسی اور کا مشن پورا کری، لیکن اجازت تو یہ بڑی جماعتیں ہی دے رہی ہیں نا کہ جو اگر کسی کے ہاتھ میں کھیل رہی ہیں تو بچے تو ہیں نہیں، اگر کھیل رہے ہیں تو کچھ سوچ سمجھ کے ہی کھیل رہے ہیں، تو مسخ تو کر دیا بقول جو اصل جی بات یہ ہے، آپ کی بات سے بات یہ ہے کہ یہاں اصول کی جنگ نہیں ہے، خاص کر وہ پارٹیاں جو اس وقت اقتدار میں ہیں وہ اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ میری کرسی مضبوط ہو۔ ایک پارٹی کی کوشش یہ ہے کہ میری کرسی مضبوط ہو، دوسری پارٹی کی کوشش یہ ہے جو ان کی سپورٹر ہے کہ آنے والا کل میرا ہو، اس لیے میں زیادہ وفاداری دکھاؤں گا، اور میری کرسی کی مضبوطی صاحب کی کرسی کی مضبوطی میں ہے، میری کرسی کی بقا بڑے صاحب کی کرسی کی بقا میں ہے۔ یہ سب اس کے لیے ہو رہا ہے، سب اس کے لیے ہو رہا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں خطہ کلامی کر رہا ہوں عبداللہ صاحب، ایک اگر ہم چھوٹا سا وقفہ لے لیں۔ ایک بات جی میں ایک بات عرض کر لوں وقفہ تو ویسے، اور میں جو تاریخ ہے پاکستان کا یہ بتا رہا ہے، چھوٹے صاحب نے جب بھی بڑے صاحب کو لایا تو بڑے صاحب نے چھوٹے کو مارا۔ آپ ذوالفقار علی بھٹو کی مثال بھی آپ کے سامنے، جنرل ایوب کا مثال بھی آپ کے سامنے، مشرف کی تصویر بھی آپ کے سامنے، اور جنرل باجوہ صاحب کی تصویر بھی آپ کے سامنے۔ چلیں آپ نے کہا اتنی ساری تصویریں ہیں، اگر آپ اب مجھے اجازت دیں میں وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد جب آئیں گے جہاں سے سلسلہ کلام ٹوٹا ہے وہیں سے دوبارہ بحال کرتے ہیں۔